لیلا برادر اسلامی ملک مراکش کی ایک نوجوان خاتون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال، دانائی و زیبائی، مال و دولت، خاوند اور اولاد، غرض ہر نعمت سے نواز رکھا ہے۔ وہ دوستانی ہے اور خاوند کا پیشہ تجارت۔ نادیہ اور کریم ہی ان کے دو خوبصورت اور پیارے بچے ہیں۔ لیلا کی زندگی بڑے عیش و نشاط سے گزر رہی تھی۔ گانے بجانے، موسیقی سے شغل کرنے اور آرائش و ازبائش کرتے رہنے کے سوا اسے گویا اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ دینی مشاغل اور عیش و عشرت میں اس قدر ڈوبی تھی کہ اللہ کا نام بھی کبھی اس کی زبان پر نہ آیا تھا۔ پچھلے موسم جب یہ اپنے خاوند اور بچوں کے ہمراہ ساحل سمندر پر سیر و تفریح کے لیے گئی تو واپسی پر اس نے اپنے بائیں پستان پر سرخ رنگ کے ڈورے دیکھے جو آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور پستان سرخ انار کی صورت اختیار کر گیا۔ اس سے سیاہ رنگ کا گرم سا مواد بھی رسنے لگا اور پھر اسے نہایت شدید درد بھی ہونے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ یہ سرطان کا شدید حملہ ہے، اس کا علاج یہاں ممکن نہیں، لہذا فوراً بیلجیم یا فرانس چلے جاؤ، وہاں کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے اس کا علاج کرواؤ۔ لیلا اپنے خاوند کے ہمراہ فوراً بذریعہ ہوائی جہاز فرانس چلی گئی۔ وہاں کینسر کے 6 ماہر ڈاکٹروں کے ایک بورڈ نے اس کا طبی معائنہ کیا اور رپورٹ میں ان سب ڈاکٹروں نے بالاتفاق یہی لکھا کہ یہ مریضہ چند ہفتوں سے زیادہ کی مہمان نہیں ہے، کیونکہ کینسر اس کے سارے جسم میں پھیلتا جا رہا ہے۔ لیلا نے مسیحاؤں کی زبان سے مایوسی اور موت کی یہ بات سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ حسرت و یاس کے سائے اس پر طاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی آبشاریں بہنے لگی، درد و کرب میں مزید اضافہ ہو گیا اور اسے پوری کائنات گردش کرتی دکھائی دینے لگی۔ ڈاکٹروں کی رائے یہ بھی تھی کہ سرطان زدہ پستان کاٹ دیا جائے، ورنہ سرطان میں سارا جسم مبتلا ہو جائے گا، جس کے نتیجہ میں جسم پھول جائے گا، بال بھی باقی نہ رہیں گے، حتیٰ کہ پلکوں اور آبرو کے بال بھی باقی نہ رہیں گے۔ چنانچہ واقعی ہی کچھ دنوں میں لیلا کے اوپر کے بدن کے حصہ، گردن پر، کانوں کے پیچھے اور بغلوں میں چھوٹی چھوٹی گلٹیاں نکل آئیں، جنہوں نے آہستہ آہستہ بڑھنا اور تن ہمہ کو داغ شدھ کرنا شروع کر دیا۔ لیلا کے خاوند سے بھی اس کی یہ صورت دیکھی نہ جاتی۔ اس نے بڑے ہی کرب سے گلوگیر لہجے میں کہا، لیلا، اب تو کچھ شک نہیں رہا، تم واقعی چند دن کی مہمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم کیوں نہ مکہ مکرمہ چلے اور اس پاک پروردگار کے دروازہ پر دستک دیں جو بے قصوں اور بے بسوں کا مددگار ہے۔ خاوند کی بات سن کر لیلا کو بھی انصبات و انشراح قلب و صدر نصیب ہوا۔ چنانچہ اس کا اپنا بیان یہ ہے کہ ہم نے ہاسپٹل چھوڑ دیا، سوئے حرم روانگی شروع کر دی اور پیرس کی سڑکوں پر ہی بلند آواز سے تکبیر و تحمید اور سیدنا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ لیلا نے مکہ میں ایک نئی دنیا دیکھی جہاں کی کیفیات ہی کچھ اور تھی، اور اس مقام پر رک کر کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں فریاد شروع کی، اے اللہ، کائنات کے بادشاہ اور اپنی ساری مخلوق کو شفا دینے والے، تیری ایک گناہ کار بندی تیرے دربار میں حاضر ہے جو دور دراز سے چل کر آئی ہے اور سرطان جیسے ناقابل علاج مرض میں مبتلا ہے۔ تمام حکیم و ڈاکٹر اس علاج سے عاجز و قاصر ہیں۔ یا اللہ، میرے دل کو اپنی محبت اور اپنے ذکر سے آباد کر دے۔ ڈاکٹر عاجز و درماندہ ہیں، تیرے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں، تو مجھے صحت و شفا عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، مجھے صبر و توفیق عطا فرما اور صحت و عافیت سے شاد فرما دے۔ لیلا نے حرم مکہ کے ایک کونے میں ڈیرا ڈال دیا، اپنے تائیں کو خدا کا مہمان بنا دیا اور یہاں شب و روز اسی طرح گزارنے شروع کر دیے۔ کبھی تو بارگاہ الہی میں رکوع کی حالت میں ہے اور کبھی سجدہ ریز اور کبھی غلاف کعبہ سے چمٹ کر خداوند کریم کے حضور اور کبھی لپک لپک کر آب زمزم کے قریب جاتی ہے، اسے نوش کرتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو یاد کرتی ہے کہ آب زمزم جس نیت سے بھی پیا جائے مراد پوری ہو جاتی ہے۔
اگر تم حصول شفا کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ بھوک مٹانے کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ اس کو کھانے کے قائم مقام بنا دیتا ہے۔ اگر پیاس بجھانے کے لیے پیو تو اللہ اسے باعث فرحت و تسکین بنا دیتا ہے۔ پورے 4 دن لیلا نے اسی حالت میں گزار دیے۔ دن رات میں وہ صرف ایک انڈا اور ایک روٹی کا ٹکڑا کھاتی، زمزم خوب پیتی۔ طواف، نماز، تلاوت اور ذکر و اذکار کے علاوہ اسے کوئی کام نہ تھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے بار بار یہ آہیں نکلتی، اے غم و فکر سے نجات دینے والے، مجھے اس غم سے نجات دے دے۔ اے نعمتوں کے مینا برسانے والے، مجھے بھی نعمت شفا عطا فرما۔ لیلا نے یہ دن بارگاہ الہی میں اسی انداز سے گزارے کہ کبھی بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے اور کبھی حجر اسود کو بوسہ دے رہی ہے، کبھی مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہی ہے اور کبھی غلاف کعبہ سے چمٹ کر آہ و فغاں کر رہی ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتی، کئی پارے قرآن مجید کے تلاوت کرتی، باغ کا آب زمزم کی طرف جاتی جس کے نوش جان کرنے سے ساری تکلیفیں اور تھکاوٹیں دور ہو جاتی، تو پھر سے تازہ دم ہو کر طواف، نماز، تلاوت اور ذکر و اذکار شروع کر دیتی۔ لیلا کا بیان ہے، بس پھر کیا تھا، مجھے انبساط و انشراح قلب و صدر کی دولت نصیب ہو گئی۔ رحمت الہی نے مجھے اس طرح اپنے جلووں میں لے لیا کہ مجھ پر خود فراموشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور مجھے یہ احساس بھی نہ رہا کہ میں کعبۃ اللہ میں موجود ہوں اور اپنی بیماری کے علاج کے لیے دربار الہی میں حاضر ہوں۔ واقعی رب کی رحمتیں لیلا پر نازل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لیلا بیان کرتی ہیں، میں نے اپنی قمیض کے اندر ہاتھ ڈالا تاکہ دیکھوں کہ سرطان کے پھوڑوں اور اس کے ورموں کی کیا حالت ہے، لیکن مجھے کوئی بھی پھوڑا نظر نہ آیا اور نہ کوئی ورم محسوس ہوا۔ میں نے حیرت سے اپنے ساتھ عبادت میں مصروف خواتین سے پوچھا، ذرا دیکھو میری گردن اور بازوؤں پر تمہیں کوئی پھوڑا پھنسی نظر آ رہی ہے؟ سب نے کہا، نہیں، کچھ نہیں، ہمیں تو بالکل کوئی پھوڑا پھنسی نظر نہیں آ رہا۔ سب نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا۔ لیلا فرت مسرت سے بھاگ کر اپنے حامد کی طرف گئی جو حرم کے کسی دوسرے کونے میں تھا۔ لیلا نے جب اپنے حامد کو یہ صورتحال بتائی تو وہ بھی فوراً مسرت سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ لیلا، تمہیں خبر ہے ڈاکٹروں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم صرف 3 ہفتوں کی مہمان ہو۔ پھر لیلا اور اس کے حامد نے شکر و اطمینان کے جذبات سے لبریز ہو کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ لیلا اور اس کے حامد نے چند دن مزید حرم میں حمد و شکر اور ذکر و فکر الہی میں گزارے کہ فرانس جانے کا وقت قریب آ گیا تاکہ ڈاکٹروں نے دوبارہ معائنے کے لیے جو وقت دیا ہوا تھا اس کے مطابق وہاں پہنچ سکیں۔ دوبارہ فرانس واپسی کے بعد جب ڈاکٹروں نے مریضہ کو دیکھا تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ طبی نتائج پہلے کی نسبت اس قدر زیادہ مختلف تھے کہ ایک ڈاکٹر نے پوچھا، کیا تم واقعی فلاں مریض ہو؟ سچ بتاؤ، کیا تم واقعی وہ خاتون ہو جو نادیہ اور کریم کی ماں ہے؟ تمہارے سرطان کو کیا ہوا؟ کچھ دن پہلے تو تمہارے بدن میں کینسر کے پھوڑے اور ورم تھے، وہ کدھر گئے؟ لیلا نے ان سب سوالات کے جواب میں صرف ایک ہی بات کہی، اللہ کی رحمت اور اس کی کرم نوازی نے میرے تمام دکھ درد دور کر دیے ہیں۔ ڈاکٹروں کی حیرت کی انتہا نہ تھی، تاہم انہوں نے مشورہ دیا کہ احتیاط کے طور پر دعاؤں کا استعمال جاری رکھیں۔ لیلا کہتی ہے کہ میرا دل اطمینان و یقین کی دولت سے لبریز تھا کہ مجھے شفا نصیب ہو گئی ہے، تاہم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تکمیل میں علاج کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ وہ آج کل اپنے گھر میں اپنے حامد اور اپنے پیارے بچوں نادیہ اور کریم کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہے۔ لیلا کا بیان ہے، جب میری حالت غیر تھی، سارا خون پیپ اور گندے مادوں میں تبدیل ہو گیا اور میں نے اللہ کے گھر پر ڈیرے ڈال دیے تھے، اس وقت بھی میرا دل اس یقین سے سرشار تھا کہ جس بیماری کے علاج سے
ڈاکٹر عاجز آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما سکتے ہیں، اور اس بات پر بھی میرا ایمان تھا کہ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے۔